حدیث مسلم میں یہ روایت مرکوز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا، میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، جو کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل جس کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ 5 عمل کرتے ہوں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بھی بیماری میں، پریشانی میں، نافرمانیاں اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے کہ جو اولاد کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کی ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے اور ہر نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور باحیا دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمتیں ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برسنا شروع ہو جائیں، اس گھر میں نہ ہی تو شیطان آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی، ان کی اولادوں پر کوئی سایہ یا تنگ دستی یا کوئی پریشانی انہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً دیکھا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے قرآن پاک، جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ان پر ڈسٹ جم گئی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی رہیں۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈالتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔
اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ ایسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا، اولاد بھی وہی عمل اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید رکھے کہ میری اولاد فرما بردار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو بولنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہی اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر اس پر اثر کریں۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں، اپنی بیٹیوں کو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کریں، بلکہ با پردہ اور پاکیزہ بیویوں کے قصے سنایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور فرما بردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کی طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانی سے بچ سکیں۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو با پردہ عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے، اور جو بے پردہ عورت ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بستر بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کبھی نہیں آئیں گی، اور ان کے ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کیا کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں ہمیشہ مبتلا رہتی ہیں۔ اور ہم نے اپنے آس پاس بھی یہی دیکھا ہے، جہاں بے پردگی ہوتی ہے وہاں دنیاوی الفاظ بھی جڑے جاتے ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوتی ہے ان ماں باپ پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن دنیا بھی ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا کرتی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں، اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں با حیا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو میری بیٹیاں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ پاک بی بی نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس لیے میرے تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے؟ ہماری پاک دامن بیٹیوں بہنوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کریں۔ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف پردہ عورت کا زیور ہے، اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنائیں، تاکہ اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائیں، اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولاد کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں تو ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری فرماتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتا ہے۔
کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ دو یا کسی پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظر یہ آپ کی اولادوں پر بھی مسلط کر دیتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کے لیے بھی اچھا سوچے گا۔ جیسا کہ تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظروں میں یہی نظریہ قائم کر دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا، تم اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی۔ وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی با پردہ عورت کو تم چھپ کر دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے تو وہ قطعاً حرام ہے، حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ فریب کاری دے کر کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہوتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا پلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہوتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں اور وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کرتی۔ تمام والدین سے گزارش ہے اپنے اولادوں کو حق حلال کھلائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمائے ہیں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر یہ گریہ زاری کر کے دعا کرتے ہیں، میری تمام بہنیں با پردہ ہو جائیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی کی طرف گامزن ہو جائیں، اور میرے تمام بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہم خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔